السلام علیکم دوستوں شاہ ایران سرکاری دورے پر پاکستان آئے۔ جب ان کی واپسی کا وقت آیا تو صدر یحییٰ اپنے کمرے سے باہر نہیں نکل رہے تھے۔ پروٹوکول کا بہت سنگین مسئلہ پیدا ہو گیا کیونکہ کوئی ان کے بیڈ روم میں داخل ہونے کی جرت نہیں کر رہا تھا۔ سابق آئی جی پولیس سردار محمد چودھری نے اپنی آپ بیتی جہان حیرت میں لکھا ہے کہ آخر صدر کے ملٹری سیکرٹری جنرل اسحاق نے کریم اختر رانی سے کہا کہ وہ اندر جائیں اور صدر کو باہر لائیں۔ وہ کمرے میں داخل ہوئی تو ملک کی ایک مشہور ترین گلوکارہ کو صدر کے ساتھ رنگرلیاں مناتے ہوئے پایا۔ خود رانی کو اس منظر سے بڑی کراہت محسوس ہوئی۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ جہان حیرت کے انگریزی روپ دا الٹیمیٹ آئی وٹنس آف پاور گیمز میں تو چودھری صاحب نے اس رنگرلی کی تھوڑی وضاحت بھی کی ہے، لیکن اردو میں گول مول کر گئے۔ خیر، جو بات انہوں نے چھپا دی ہم کیوں ظاہر کریں۔ دوسری بات یہ کہ انہوں نے مشہور ترین گلوکارہ کا نام لکھنے سے بھی گریز کیا، لیکن اسی کہانی میں آپ نیچے چل کر دیکھیں تو شاید معاملہ حل ہو جائے۔ یہ کریم اختر رانی کون تھی اور انہیں پاکستان کی طاقتور ترین خواتین میں سے ایک کیوں کہا جاتا تھا؟ حالانکہ نہ تو وہ سیاستدان تھی، نہ کسی نوابی یا جاگیردار خانوادے سے ان کا تعلق تھا اور نہ ہی ان کا واسطہ ادب یا شوبز سے تھا۔ اس عجیب و غریب کردار کا اصل نام تو اقلیم اختر رانی تھا، لیکن وہ ملک کے گوشے گوشے میں جنرل رانی کے نام سے مشہور ہوئی۔ ایک زمانے میں ان کے مقام و مرتبے کا اندازہ اس بات سے لگائیے کہ 17 دسمبر 1971 کو جب پاکستانی فوج نے بھارت کے سامنے ہتھیار ڈال دیے تو اس کے چند دن بعد جنرل رانی کو گجرات میں ان کے گھر میں نظر بند کر کے باہر پولیس کا پہرا لگا دیا گیا اور ساتھ ہی ان کا فون کاٹ دیا گیا۔ نظر بندی کے حکم میں انہیں تنبیہ کی گئی کہ وہ کوئی ایسا بیان نہیں دیں گی جو پاکستان کی سالمیت اور دفاع کے منافی ہو۔ ایک عورت جس کے پاس کوئی سیاسی یا فوجی عہدہ نہیں، اس کا حکم ملک کے صدر پر کیسے چلتا ہے؟ انہیں اخبار پاکستان کی ملکہ کیوں کہتے تھے اور وہ مجرموں کو معافی کیسے دلواتی تھی؟ اور سب سے بڑھ کر وہ ملک کی سالمیت اور دفاع کے لیے اتنی خطرناک کیسے سمجھی گئی کہ اس پر پہرا بٹھا دیا جائے؟ اس سوال کا جواب حاصل کرنے کے لیے ملک کی گنجرک تاریخ کی چند گرد آلود راہداریوں میں جھانکنا پڑے گا۔ 60 کی دہائی کے اوائل کا ذکر ہے کہ اقلیم اختر رانی اپنے خاوند کے ساتھ مری کی مشہور مال روڈ پر چہر قدمی کر رہی تھی۔ خاتون نے اس وقت کے عام دستور کے مطابق برقع اور رکھا تھا۔ اسی دوران اچانک ٹھنڈی ہوا کا ایک جھونکا آیا۔ یہاں سوال اٹھتا ہے کہ اگر یہ ہوا کا جھونکا نہ آتا تو کیا پاکستان کی تاریخ مختلف ہوتی؟ وہ جو کہتے ہیں کہ بحر اوقیانوس پر تتلی کے پروں کی پھرپھراہٹ سے ہوا میں معمولی انتشار پیدا ہوتا ہے جو مختلف موسمی اور ماحولیاتی مرحلے طے کرتے کرتے بالآخر جا کر امریکہ میں شدید بحری طوفان کا باعث بن جاتا ہے۔ مری کے مال روڈ پر چلنے والے اس جھونکے نے وہ الا بھڑکایا جس نے آنے والے برسوں میں بہت سو کے کردار اور کیریئر کو جلا کر رکھ دیا۔ اقلیم اختر رانی نے 2002 میں نیوز لائن کی عائشہ ناصر کو ایک انٹرویو میں بتایا کہ جھونکے کا لمس اپنے چہرے پر محسوس کرنے کے لیے انہوں نے ایک لمحے کو نقاب اٹھا دیا۔ روایتی تھانے دار خامند کو اپنے 6 بچوں کی ماں کا چہرہ مال روڈ پر لوگوں کے درمیان یوں اریاں ہونا پسند نہ آیا اور انہوں نے بیوی کو ڈانٹ پلائی بلکہ اپنی پولیس کی چھڑی سے ٹھوکا بھی لگا دیا۔ کریم اختر رانی کہتی ہیں کہ بس یہی وہ لمحہ تھا جس نے ان کے اندر بغاوت کا شعلہ بھڑکا دیا۔ خاوند کی ڈانٹ میں انہیں اتنی ذلت محسوس ہوئی کہ انہوں نے وہیں اپنا برقع نوچ کر مال روڈ پر پھینک دیا۔ وہ کہتی ہیں مجھے لگا کہ بس بہت ہو چکا، میرے اندر کئی مہینوں سے غصے اور محرومی کے جذبے پل رہے تھے۔ اس دن سب کچھ باہر آ گیا۔ میں اپنے خاوند کے مفلر کے چیتھرے اڑانا چاہتی تھی، اس کے چہرے کو نوچ ڈالنا چاہتی تھی، اس کے بال اکھاڑ دینا چاہتی تھی۔ مجھے صرف ایک بات نے روکا کہ اس وقت مال روڈ پر بہت زیادہ بھیڑ تھی۔ اقلیم اختر نے اسی وقت تہیہ کر لیا کہ اب وہ کسی خاوند کی بیوی بن کر نہیں رہیں گی، وہ خود اپنے پاؤں پر کھڑی ہوں گی اور اپنی مرضی کی زندگی گزاریں گی جہاں انہیں روکنے ٹوکنے اور ڈانٹنے والا کوئی نہ ہو۔ وہ اسی انٹرویو میں کہتی ہیں کہ میں مردوں کو انہی کے کھیل میں شکست دینا چاہتی تھی۔ میرا خاوند پولیس میں تھا، اس لیے میں نے بہت سے طاقتور مردوں کو دیکھا تھا اور مجھے احساس ہوا کہ تمام طاقتور مردوں کو اپنی بھڑاس نکالنے کی ضرورت محسوس ہوتی ہے
اور یہ بڑھاس کسی بستر کے ساتھی کی صورت میں نکل سکتی ہے۔ مرد کا عہدہ جتنا بڑا ہوگا اس کی یہ ضرورت اتنی ہی شدید ہوگی۔ اقلیم اختر نے مردوں کی یہی ضرورت پوری کرنے کے لیے ایک ایجنسی کھول لی جس میں کئی خوبرو لڑکیاں ان کے لیے کام کرنے لگی، جن میں فلموں کی بعض ناکام اداکارائیں بھی شامل تھیں۔ اس مقصد کے لیے انہوں نے کراچی یا لاہور جیسے بڑے شہروں کی بجائے راولپنڈی کا انتخاب کیا۔ شاید اس کی یہی وجہ رہی ہے کہ ان دو شہروں میں نپیر روڈ اور ہیرا منڈی کی شکل میں پہلے ہی مقابلہ بہت سخت تھا۔ اسی دوران کسی طرح سے جنرل یحییٰ اور اقلیم اختر کے ستارے ٹکرا گئے۔ یہ ملاقات کہاں ہوئی، کن حالات میں ہوئی، اس بارے میں مختلف راوی مختلف کہانیاں بیان کرتے ہیں۔ خود اقلیم کہتی ہیں کہ یہ ملاقات ناونوش کی ایک محفل میں ہوئی تھی۔ یحییٰ خان کہتے ہیں کہ میں جنرل رانی کو بچپن سے جانتا ہوں۔ جب میرے والد کی گجرات میں پوسٹنگ تھی، سردار چودھری نے لکھا ہے کہ یہ دونوں پہلی بار سیالکوٹ میں ملے، جہاں رانی سی ایم ایچ میں زیر علاج تھی۔ ملاقات چاہے جہاں ہوئی اور جن حالات میں ہوئی، بہرحال کچھ ایسا ہی معاملہ ہوا جیسے روئی کو چنگاری دکھا دی گئی ہو۔ اس کے بعد جنرل یحییٰ اقلیم اختر کے ہاں باقاعدگی سے آنے جانے لگے، حتیٰ کہ سردار چودھری کے بقول 1965 کی جنگ میں جب یحییٰ خان چمجوڑیا سیکٹر کے انچارج تھے، اس وقت بھی محاذ آرائی سے وقت نکال کر فوجی ہیلی کاپٹر میں رانی کے گھر آیا جایا کرتے تھے۔ لیکن رانی کے علاوہ یحییٰ خان کی نظریں صدارت کی کرسی پر بھی لگی تھی، اسی لیے انہوں نے کچھ ایسی ڈوریں ہلائیں کہ جنرل ایوب حکومت یحییٰ خان کو سونپ کر اقتدار کے سرکش گھوڑے سے اتر گئے۔ ضرورت نہیں تھی، لیکن یحییٰ خان ملک میں دوسرا مارشل لا نافذ کر کے سیاہ و سفید کے مالک بن گئے۔ جنرل یحییٰ کا ستارہ بلند ہوا تو بیگم کلیم اختر کے بھی پر اٹھتے چلے گئے، لیکن کہا جاتا ہے کہ وہ جنرل صاحب اور ملک کی دوسری طاقتور اور مقتدر ہستیوں کی بڑھاس نکالنے کا کام زور و شور سے کرنے لگی۔ یہی وہ زمانہ ہے جب اخباروں میں ان کا تذکرہ جنرل رانی کے نام سے ہونے لگا۔ مشہور ہے کہ یہ خطاب انہیں ذوالفقار علی بھٹو نے دیا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ اداکارہ ترانہ بھی جنرل رانی کی ٹیم کا حصہ تھی، تاہم جس بڑی شخصیت کو اقلیم اختر رانی نے جنرل یحییٰ خان سے متعارف کروایا وہ میڈم نور جہاں ہیں۔ یحییٰ خان کو میڈم کی آواز پسند تھی۔ جنرل رانی کے بقول ایک رات انہوں نے نور جہان کا گیت سننے کی فرمائش کی تو جنرل رانی نے کہا، گیت کیا، میں آپ کو خود نور جہاں سے ملوا دوں گی، اور چند دنوں کے اندر اندر جنرل رانی نے اپنا وعدہ پورا کر دیا۔ اگر آپ کو یاد نہیں تو یاد دلا دوں کہ یہ وہی زمانہ ہے جب مشرقی پاکستان میں خانہ جنگی جاری تھی اور ملک دو حصوں میں ٹوٹنے والا تھا۔ یحییٰ خان باصلاحیت اور ذہین فوجی افسر تھے۔ دوسری عالمی جنگ میں وہ بحر روم کے محاذ پر لڑے اور جرمنوں کے ہاتھوں گرفتار بھی ہوئے۔ انہیں اعزاز حاصل ہے کہ وہ پاکستان کی تاریخ کے سب سے کم عمر میجر جنرل ہیں۔ انہوں نے نئی دارالحکومت اسلام آباد کے ماسٹر پلان میں کلیدی کردار ادا کیا اور کچھ عرصہ سی ڈی اے کے چیئرمین بھی رہے، تاہم شراب و شباب کی لت اور سب سے بڑھ کر اقتدار کی ہوس نے یحییٰ خان کو مکمل طور پر مفلوج کر کے رکھ دیا۔ اسے پاکستان کی بدقسمتی ہی کہا جا سکتا ہے کہ اپنی تاریخ کے نازک ترین دور میں اس کی باغ دوڑ ایک ایسے شخص کے ہاتھ میں تھی جو ہوش و حواس سے بیگانہ ہو چکا تھا۔ جنرل یحییٰ کے زوال کے بعد جنرل رانی کا زوال بھی آن پہنچا اور انہیں کئی ماہ تک نظر بند رکھا گیا۔ مشہور وکیل احسن ظفر نے ان کا مقدمہ لڑا اور کوشش کر کے انہیں رہا کروانے میں کامیاب ہو گئے۔ وہ اپنی کتاب میرے مشہور مقدمے میں لکھتے ہیں کہ جنرل رانی کو ذوالفقار بھٹو پر بہت زیادہ غصہ تھا۔ ان کے دور میں ان کے ساتھ یہ سلوک ہو رہا تھا۔ انہوں نے احسن ظفر کو ایک خط میں لکھا، میری دوستی یحییٰ خان سے زیادہ تو بھٹو صاحب سے تھی۔ 1 سال سے وہ میرے آگے پیچھے رہے، میں ان کے لیے عورتوں کا اہتمام کرتی رہی۔ بھٹو صاحب کے علاوہ بھی کئی پردہ نشینوں کو خدشہ تھا کہ جنرل رانی ان کے راز نہ کھول دیں۔ اس کا ذکر سردار چودھری کی زبانی سن لیجئے۔ جنرل رانی کے پاس یحییٰ خان اور ان کے ساتھیوں کے بارے میں معلومات کا ایک خزانہ تھا۔ اس کے بقول یحییٰ خان نے نومبر 1968 میں اقتدار پر قبضہ کرنے کی منصوبہ بندی کرنا شروع کر دی تھی اور وہ فوج کے تقریباً ہر آدمی کو جانتی تھی اور جرنیلوں کی رنگرلیوں، سمگلنگ اور دیگر کرتوتوں پر مبنی بہت سی کہانیوں سے واقف تھی۔ چودھری صاحب کی معلومات میں اس لیے شک نہیں کیا جا سکتا۔ جنرل رانی کی نظر بندی کے دوران
انہوں نے 28 دن تک جنرل رانی سے پوچھ گچھ کی تھی۔ بعد میں جنرل رانی کا معاملہ محمود الرحمان کمیشن تک بھی پہنچا۔ جب کمیشن نے یحییٰ خان سے جنرل رانی کے بارے میں سوال کیا تو انہوں نے کہا، میں اس خاندان کو اس وقت سے جانتا ہوں جب میرے والد آغا سعادت علی کی بطور ایس پی گجرات میں پوسٹنگ ہوئی۔ یہ بہت عرصہ پہلے کی بات ہے۔ رانی میری بہن کی طرح ہیں۔ یہ بتانا ضروری تو نہیں، لیکن ضمناً سن لیجئے کہ جنرل رانی عدنان سمیع خان کی رشتے کی اور فخر عالم کی سگی نانی ہیں۔ ان کا انتقال 1 جولائی 2002 کو لاہور میں ہوا۔ تو دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی تو لائک ضرور کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود گھنٹی کا بٹن بھی دبا دیں۔ شکریہ۔